مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، بھوں پاس آنکھ قبلۂ حاجات چاہیے۔ سامعین، انڈیا سے ہماری ایک لسنر ہے ملائکہ اروڑا۔ انہوں نے کم و بیش 1 سال قبل اس غزل کی تشریح کی فرمائش کی تھی۔ میں نے اپنے طور پر اس غزل کے پہلے ہی شعر کو سمجھنے میں کافی وقت صرف کیا، مگر جو بھی مفہوم بنتا اس سے میری خود کی تسلی ہی نہیں ہوتی تھی، اور جب تک میں خود ایک مفہوم سے مطمئن نہیں ہوتی، میں اپنے سننے والوں کو کس طرح اس مفہوم پر کنونس کر سکتی تھی۔ جس دن سے اس غزل کی فرمائش کی گئی، اس دن سے یہ میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لی تھی۔ ہر روز اس کو پڑھتی، اس پر دھیان لگاتی، مگر مضمون نہیں بن پا رہا تھا۔ تو ملائکہ، آپ سے ڈھیر معذرت کہ آپ کی فرمائش کی تکمیل میں کافی وقت لگ گیا، مگر امید کرتی ہوں کہ یہ تشریح دیر آئے درست آئے کی مانند آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو چلتے ہیں تشریح کی جانب۔ سامعین، غالب کی شاعری اور ان کی زندگی کے واقعات سے ایک بڑی اہم چیز ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ ان کا خدا کے ساتھ جو تعلق تھا وہ عامیانہ انداز کا نہیں تھا، جیسا ایک عام انسان کا بندے اور خدا والا تعلق ہوتا ہے، کہ خدا کی عبادت کی، اس کی حمد بیان کی، اس کے گن گائے، اسے خوش کرنے کے جتن کیے، اس سے دعائیں مانگی، اس سے خوف رکھا، اس سے دوسروں کو ڈرایا۔ ایک عام انسان کا خدا ایسا ہی ہے، پھر وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو۔ مگر غالب کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے خدا کو اپنا سب سے اچھا دوست جانتے ہیں، اس سے خوف محسوس کرنے کی بجائے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی گلہ ہو تو گلہ بھی کر لیتے ہیں، دعائیں مانگنے کی بجائے مشورے دیتے ہیں۔ خدا سے خوف کھانا تو ہر زمانے میں رائج رہا ہے، خدا سے دوستی کم ہی لوگوں نے سکھائی ہے۔ تو غالب اپنے اشرف المخلوقات ہونے کو پہچان چکے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ خدا کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں، خدا کے آگے ڈیمانڈ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا انداز مجھے اقبال کی شاعری میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ ان کی ایک بڑی مشہور غزل ہے، اس میں کہتے ہیں کہ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، کر پہلے مجھ کو زندگی جاوداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ تو سامن، یہ اقبال کی خدا کے سامنے کیسی شرائط ہیں سمجھنے کے لیے مکمل غزل کی تو تشریح کا لنک ہے، وہ ڈسکرپشن میں کوشش کروں گی دے دوں، تو آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ تو سامعین، مجھے غالب کے اس شعر میں بھی کچھ ڈیمانڈ محسوس ہو رہی ہیں کہ غالب خدا کے سامنے ڈیمانڈز رکھتے نظر آ رہے ہیں۔ محسوس ہو رہا ہے کہ خدا غالب سے توجہ کا طلبگار ہے۔ اور سامعین، یہ کوئی خدا نخواستہ گستاخی کی بات نہیں ہے، متعدد احادیث اس مفہوم پر موجود ہیں کہ خدا اپنے بندے کا منتظر ہے۔ تو خدا غالب کی توجہ چاہتا ہے، اور غالب نے ان کے سامنے اپنی کچھ شرائط رکھ دی ہیں کہ مجھے مسجد کے زیر سایہ، یعنی مسجد کے انڈر، مسجد کے منتظمین کی نگرانی میں خرابات یعنی میں خانہ بھی چاہیے۔ اب غالب میں نوشی کے لیے تو مقبول ہی تھے، تو اب ان کی یہ ڈیمانڈ اصل میں لٹرل معنوں میں نہیں ہے کہ مسجد کے ساتھ میں خانہ ہی ہو، بلکہ اس میں خانے سے مراد دنیا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ مجھے دین اور دنیا دونوں ساتھ چاہیے، چونکہ مذہب کے ٹھیکے داروں نے تو دنیا کو دین کے مقابلے میں دھوکہ ہی بنا کر پیش کیا ہے، اور وہ صرف عبادات کو ہی اہمیت دیتے ہیں، دنیا کی زندگی فضول اور بے معنی گردانتے ہیں۔ سامعین، میں آج کل ممتاز مفتی کی کتاب تلاش جو ہے وہ دوبارہ سے میں نے پڑھنا شروع کی ہے، تو مجھے ریفرنسز کے لیے جملے بھی وہاں سے عنایت ہو رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے راہبروں نے ہمیں کنڈیشن کر دیا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، بیہودہ ہے، بکواس ہے، سراب ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو آنے والی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آنے والی زندگی تو جزا اور سزا ہے، وہ ایک پھول ہے جو موجودہ زندگی کے بوٹے پر لگے گا۔ تمام تر اہمیت تو موجودہ زندگی کی ہے۔ ہمارے راہبروں نے اسلام کو تجارت بنا رکھا ہے، یہاں ایک نماز پڑھو، وہاں 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو غالب بھی دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ وہ خدا کے قبلہ کی جانب رخ کر کے سجدہ ریز ہونے کے لیے اسی صورت تیار ہیں
کہ جب ان کا قبلہ حاجات یعنی ان کا محبوب جس سے ان کی تمام تمنائیں منسوب ہیں ان کی نظروں کے سامنے ہو، مراد یہ ہے کہ جب ان کی دنیاوی خواہشات بھی تکمیل حاصل کر لیں گی۔ عاشق ہوئے ہیں آپ بھی ایک اور شخص پر، آخر ستم کی کچھ تو مکافات چاہیے۔ سامعین، محبوب کا کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہو جانا عام طور پر محب کے لیے شدید رنج و غم کا باعث ہوتا ہے، مگر معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ شاعر کا محبوب کسی اور شخص پر عاشق ہوا ہے تو شاعر تو جیسے خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو سامعین، معاملہ یہ ہے کہ محبوب کی ادا یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عاشق کو ہمیشہ انتظار کی آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے، عاشق کے بے پناہ عشق و محبت کے باوجود نظر انداز کرنے کا رویہ اپنائے رکھتا ہے، عاشق کو اپنے دیدار اور ملاقات سے محروم رکھتا ہے، جس سے عاشق ہر لمحہ بے تاب و بے قرار رہتا ہے۔ شاعر کا محبوب بھی شاعر سے یہی سلوک روا رکھتا ہے، شاعر کے سامنے رقیب سے میل ملاقات بڑھا کر شاعر کو گویا جلن محسوس کرواتا ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ شاعر کا محبوب رقیب سے میل ملاقات بڑھاتا اس پر دل ہار بیٹھا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اور اب اس کا محبوب بھی اس سے محبوبانہ اداؤں کے ساتھ نظر انداز کرنے کا رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ میری لجاجت تو تمہیں اپنے رویے پر نادم ہونے پر مجبور نہ کر سکی، مگر اب جب تمہارا محبوب تم پر ویسے ہی ستم ڈھائے گا تو تمہیں میری تکلیف اور کرب کا اندازہ ہوگا۔ سامعین، یہ تو عاشق اور محبوب کی بڑی رسمی سی بات ہے، در حقیقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کا دوسرے شخص پر مہربان رہنا، احسانات کرتے رہنا، دوسرے شخص کو خود سر بنا دیتا ہے، اور وہی شخص جب کسی اور کے ساتھ نیکی کا رویہ اپنائے اور اس کے ساتھ بدلے میں ایسی بے رخی کا سلوک ہو تو خود کے رویے کا احساس ہوتا ہے، خیر بازوں کو وہ بھی نہیں ہوتا۔ دے داد اے فلک دل حسرت پرست کی، ہاں کچھ نہ کچھ تلافی مافات چاہیے۔ تلافی مافات کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نقصان کا ازالہ کرنا۔ شاعر کی زندگی میں مصیبتوں اور آفتوں نے اس قدر ڈیرا ڈال رکھا ہے کہ کسی پل بھی ان کی تکالیف سے فرصت نہیں مل پاتی۔ ایسے میں شاعر کے دل کی حسرتیں حسرتیں ہی رہ گئی ہیں۔ شاعر کا دل یہ قبول کر چکا ہے کہ اس کی قسمت میں اس کی دلی خواہشات کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اس کے نصیب میں بس تمام عمر حسرتوں اور خواہشوں کی لڑی بننا ہی ہے، مگر اس کے بیش قیمت خواب جن کی قربانی شاعر کو اس کی زندگی کے رنج و مصیبت کے باعث دینا پڑی اسے بے چین تو رکھتے ہیں۔ اس پر شاعر فلک آسمان یعنی اپنی قسمت سے داد اور شاباش کا خواہاں ہے کہ اتنی بڑی قربانی کے بعد وہ کم از کم ایک داد کا تو مستحق ہے ہی۔ وہ کہنے والے نے کہا کہ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دیکھ کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ سیکھے ہیں ماں رخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ سامعین، اس شعر کا مفہوم سمجھنے کے لیے مجھے آپ کی جانب سے تھوڑی سی زیادہ توجہ درکار ہے۔ آئیے مل کر ہم اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، تخلیقی ذہن والے لوگ اپنے فن میں لازماً کسی نہ کسی سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں یا استاد جانتے ہیں۔ یہ استاد زیادہ تر براہ راست استاد نہیں ہوتے، مگر بالواسطہ اپنے کام کے ذریعے یا اپنی باتوں کے اپنی موٹیویشن کے ذریعے۔ استاد سے زیادہ مناسب لفظ یہاں گرو کا ہو سکتا ہے۔ اب جو تخلیقی ذہن ہے وہ دنیا بھر کو تو اپنے فن سے متاثر کر رہا ہے، لوگ واہ واہی کر رہے ہیں، مگر وہ فنکار داد کا طالب ہے اپنے اس گرو سے جس کے باعث اس کے اندر اس فن کی چنگاری پھوٹی اور اس چنگاری سے ایسے شعلے بھڑکے کہ تمام دنیا ہی منور ہو گئی۔ مگر فنکار اپنے استاد اپنے گرو سے ملاقات کے لیے اس سے داد وصول کرنے تک خود کو ناکام یا نامکمل محسوس کرتا ہے۔ اس جذبے کی سامعین جو بہترین عکاسی ہے وہ پنجابی فلم شاعر میں کی گئی ہے۔
تو غالب نے سمبولیکلی یا استاروں کی زبان میں ایگزیکٹلی یہی جذبہ بیان کیا ہے۔ کسی نے اپنے خوبصورت محبوب سے ملاقات کی غرض سے اسے شاباش سننے کے لیے مارخوں کے لیے مصوری کرنا سیکھی کہ کبھی میرا حسین محبوب بھی میری شہرت سن کر مجھے خود کا چہرہ تصویر میں اتارنے کے لیے خود کے روبرو بٹھائے گئی۔ تو کوئی دنیا بھر کو اپنی شاعری سے متاثر کرتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کا کوئی شعر اس کے محبوب تک پہنچ جائے اور اس کی داد پا کر میرا فن مکمل ہو جائے۔ فیض نے ایک موقع پہ کہا کہ، اور یہ شعر میرے بہت قریب ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ شعر، کہتے ہیں کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں، میں سے غرض نشاط ہے کس روح سے آ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ سامعین، اب اس شعر میں پھر سے ایک تخلیق کار ذہن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سامعین، میں خود کو تخلیق کار تو نہیں سمجھتی، مگر ان شعروں کی صرف تشریح کرنے کے لیے، ان شعروں کا صرف مفہوم جاننے کے لیے، جس سے میں خود کو جوڑ سکوں، کنیکٹ کر سکوں، مجھے خود پر ایک کیفیت طاری کرنا پڑتی ہے۔ مجھے خود کے ذہن کو آزاد کرنا پڑتا ہے، تمام فکروں سے، تمام سوچوں سے، تمام قسم کے خیالوں سے۔ آپ ایسا سمجھیں کہ جیسے ایک را سٹیٹ میں خود کو لے جانا پڑتا ہے۔ جب تک میں خود کو، خود کے ذہن کو ہر خیال سے آزاد نہیں کر لیتی، مجھے شعر کے مفہوم کی تو کیا، لفظوں تک کی آمد نہیں ہوتی۔ اور اس کیفیت میں خود کو لے جانے کے لیے زیادہ تر رات کے پچھلے پہر کا ہی انتخاب کیا جاتا ہے۔ سامعین، آپ اسے الہام بھی کہہ سکتے ہیں، آمد بھی کہہ سکتے ہیں، مگر سامعین، شعروں کا مفہوم جاننا اور پھر شعر کہنا، تو اس کے سامنے مطلب میری یہی اوقات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ مگر تخلیق کار کے ذہن میں آمد اس وقت ہی ہوگی جب وہ وجدان کی کیفیت میں، بے خودی کی کیفیت میں ہوگا۔ غالب جیسا فلسفی اور قدآور شاعر شعر کہتا تھوڑی ہوگا، اس سے شعر کہلوائے جاتے ہوں گے۔ اب غالب کی زندگی کی جانب نگاہ دوڑائیں تو کون سی مصیبت ہوگی جو ان کے آنگن میں جلوہ افروز نہ ہوئی ہوگی۔ ایسے میں بطور عام انسان غالب خود کے ذہن و دماغ کو کس طرح فکروں سے آزاد رکھ سکتے تھے، اور جیسے شعر انہوں نے کہے جو بھی آگے آ رہے ہیں، کیسے کہہ سکتے تھے؟ جو تصوف، جو فلسفے ان کی شاعری میں ہمیں ملتے ہیں، وہ اسی بے خودی کی کیفیت کا نتیجہ ہیں جو غالب کلیم کرتے ہیں کہ میں نوشی سے حاصل ہوتی ہے۔ سامعین، غالب نے تو اپنے شراب پینے کو جسٹیفائی کیا ہے، مگر سامعین، یہ جسٹیفیکیشن میرے اور آپ کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ نشو نما ہے اصل سے غالب فروغ کو، خاموشی ہی سے نکلے ہے جو بات چاہیے۔ سامعین، یہ شعر پھر سے پچھلے والے شعر کی ہی کیفیت کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن شعر کی تشریح سے قبل ہم ذرا آج کے ایک اہم مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہم میں غور و خوض کرنے کی عادت دم توڑتی جا رہی ہے۔ ہم چیزوں کو، کائنات میں قدرت کی نشانیوں کو بس بظاہر دیکھتے ہیں۔ پہاڑوں اور پھولوں سے تعلق بھی بس سوشل میڈیا پر دیکھنے اور دکھانے کی حد تک رہ گیا ہے۔ وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ ہم اپنا ذہن خالی نہیں رکھتے۔ سارا دن یا تو زندگی کے جھمیلے ہماری توجہ پر قابض رہتے ہیں، وہاں سے کچھ فرصت ملے تو موبائل کی سکرین ہماری توجہ کو خود میں سمو لیتی ہے۔ نتیجتاً سیلف ٹاک کا رجحان نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ نہ سیلف ٹاک رہی، نہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، نہ خود پر غور کرنے کا رجحان باقی رہا ہے، جس وجہ سے بہت سے سوشل ایولز جنم لے چکے ہیں، جیسے مینٹل ہیلتھ ایشوز، فیملی ٹسلز، عدم برداشت، اختلاف رائے پر ہنگامے۔ یہ سب میرے نزدیک ہمارے ذہن کے ہر دم آکیوپائی رہنے کا نتیجہ ہے۔ غالب اس شعر میں سوچ یا خاموشی میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ خاموشی میں انسان قدرے پرسکون ہوتا ہے اور کسی حد تک بائسنس اور تعصب سے بھی آزاد ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان کی ایک سوچ سے اگلی سوچ، اگلی سوچ سے اگلا خیال، اگلے خیال سے ایک نظریہ جنم لیتا ہے جو خالص ہوتا ہے، جس میں کسی طرح کا تعصب یا پری نوشن کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، جس سے انسان کی سیلف گروتھ کے مراحل کا آغاز ہوتا ہے۔ ہے رنگ لالا و گل و نسریں جدا جدا،
ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ باغ میں انواع و اقسام کے پھول موجود ہیں جن کے رنگ الگ الگ ہیں، جن کی خوبیاں ایک دوسرے سے جدا ہیں، مگر وہ سب بہار کی آمد کا اعلان یک زبان ہو کر رہے ہیں۔ تو سامعین، میں اور آپ اور میں، ہمارے گردا گرد بے شمار لوگ، کیا ہم سب قدرت کے باغ میں لگائے گئے مختلف پھول نہیں ہیں؟ ہر ایک کا مزاج، نظریہ، سوچ سب جدا جدا ہے۔ کوئی برہم تو کوئی نرم، کوئی مایوس تو کوئی پر امید۔ غرض جتنے پھول ہیں اتنے رنگ ہیں۔ تو چاہیے کیا؟ چاہیے یہ کہ سب اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنے رنگ کے مطابق بہار یعنی اپنے خالق کی مخلوق ہونے کا اعلان کریں، اپنے خالق کی سب سے اشرف مخلوق ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ آخری دو شعر ہیں۔ سرخم پہ چاہیے ہنگام بے خودی، رو سوئے قبلہ وقت مناجات چاہیے، یعنی بحسب گردش پیمانہ صفات عارف ہمیشہ مست میں ذات چاہیے۔ سمیں ان دونوں شعروں میں ایک ہی بات کی گئی ہے جس کا میں کرکس آپ کو بتاتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے مقاصد پر کسی شے کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ دنیا کے جھمیلے، پریشانیاں، خیال، سوچیں، یہ سب انسان کی توجہ مبذول کرنے میں ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ مگر اے انسان، دنیا کے جو مزے لوٹنے ہیں وہ لوٹ لے، مگر خود کی پیدائش کا مقصد ہمیشہ یاد رکھنا، اسے کبھی فراموش نہ کر بیٹھنا۔ سامنے میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ کاوش جس پہ میرا خیال ہے میں نے بہت دھیان دیا ہے، بہت اس کے اوپر میں نے سوچ وچار کی ہے، اور کم از کم میں اپنی اس تشریح سے، اس مفہوم سے کسی حد تک مطمئن ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی بھٹکتی سوچوں کو بھی کچھ نہ کچھ راہ ملی ہوگی۔ خدا حافظ۔